میں چاہوں گا ایک سوال پہ ہم غور کریں۔ جب ایک بچہ 12 سال کا ہوتا ہے یا 13 سال کا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے اور تبدیلی کس نوعیت کی آتی ہے؟ ایک تو تبدیلی ہم فزیکلی ہم کہتے ہیں کہ آ رہی ہے، اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ مطلب یہ ٹین ایج جو ہے وہ پچھلے جو زندگی گزری ہے اس سے کیسے مختلف ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں اس سوال پہ، آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ ٹین ایج جو ہے وہ پیچھے گزرنے والی جو عمر ہے اس سے کس طرح مختلف ہے، کس حوالے سے مختلف ہے؟ اس سوال پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ یہ ٹین ایج کیسے مختلف ہے پچھلی جو عمر اس کی گزری ہے، اور اس میں کن حوالوں سے ہمیں یا کن پہلوؤں سے ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے یا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اب کیا کریں اور کچھ کرنے کے کام کیا ہوں، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹین ایج کا معاملہ ہے یہ کم از کم 5 حوالوں سے فرق ہے، یعنی جو بڑا فرق ہے، یعنی پہلے کیا ممکن تھا یا کیا نہیں ممکن تھا اور اب کیا ہے، اس ایج میں آنے سے پہلے اور اس ایج میں آنے کے بعد جو بڑی چینج واقع ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چینج تو یہ ہے کہ پہلے یہ آسانی سے ان کو بہلایا جا سکتا تھا، قابو میں کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ انہیں کنٹرول بھی کر لیتے تھے، پہلے آپ انہیں بہلا بھی لیتے تھے، اب یہ کام آسان نہیں رہا۔ یہاں میں اسیوم کر رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹین ایج گروپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے بچے اس عمر میں کہیں موجود ہیں، ان کا کوئی بچہ اس 12 سال سے 20 سال کی عمر کے درمیان ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہی بچہ جو آسانی سے بات مان لیتا تھا، یا آپ اسے اگر کسی اور چیز میں لگانا چاہیں تو لگ جاتا تھا، اپنے انداز سے آپ اسے ہینڈل کر لیتے تھے اور اس کو انفلوئنس بھی کر لیتے تھے۔ اب معاملہ ویسا نہیں رہا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ جو کچھ بھی برا محسوس کرتا تھا اس کا اثر اس کی شخصیت میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کی بات بہت بری لگی ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی میں ریویل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے رویے میں، مطلب آپ کی بات غلط لگی، آپ سے اس نے بات کر لی، یا تھوڑی دیر کی وہ بات ہوئی، تھوڑی دیر کے فیشل ایکسپریشنز بنے، یا تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی، یا تھوڑا سا اس کے اوپر اسی جگہ پہ پروٹیسٹ کیا۔ لیکن اب جب وہ کوئی بات بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، خاص طور پہ جو برا محسوس کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برا ماننا اس کے لیے پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اب ذرا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا برا مانتا ہے تو وہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شخصیت میں ظاہر ہونا اور رویے میں ظاہر ہونا، اس میں فرق ہے۔ مطلب وہ اپنی انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، زبان سے نہیں بول رہا، یا تو بہت خاموش ہو گیا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی میں بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی جو میں پوائنٹس ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ پوائنٹس آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچئے گا کہ زمانہ بدل جانے کے باوجود ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو آپ بھی اس سے ملتی جلتی، یہ جو میں 5 باتیں بیان کروں گا ان میں سے کئی باتیں کافی حد تک آپ نے بھی تجربہ کی ہوں گی، اگر ساری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ آپ بھی اسی فیلنگ سے گزرے ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت زمانہ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو یہ فرق ایڈیشنل ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے وہ آسانی سے بہلایا جا سکتا تھا، قابو، مطلب اب اسے آسانی سے بہلانا یا قابو کرنا اتنا آسان نہیں رہا، اور وہ جو کچھ برا محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت سے ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اتنا ڈیپ نہیں جاتا تھا، وہ کسی چیز کو اتنا اسٹرانگلی اور اتنا ڈیپلی فیل نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اپنے بچے کو بہت غور سے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کم از کم آپ اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کر کے، اپنی چائلڈہڈ کے یا اپنے اس عمر کے، اپنی ٹین ایج لائف کو امیجن کر کے یہ دیکھیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ یا تو آپ کے مشاہدے میں ہے یا آپ کے تجربے میں ہے۔ جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو تجربہ اس کا تھا،
یا ابھی اس وقت اپنے بچے کی شکل میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو آسانی سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا. یعنی ٹین ایج میں آنے سے پہلے بچے کے لیے جو وانٹ آف لو ہے نا، اس کو وہ ایکسپریس کر لیتا تھا. وہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی مجھے گلے لگائیے، میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے ٹائم دیجیے. اور اب جو ہے وہ نہیں کہہ پاتا. اچھا، بعض بچوں نے ایسا چائلڈہڈ گزارا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کو اس کی اجازت کوئی خاص نہیں مل پائی، مواقع خاص نہیں مل پائے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن یہاں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ 11-12 سال یا 13 سال تک یہ ہو رہا تھا. اب یہ جو ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 12 یا 13 سال کا کل ہوا ہے تو کل سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں. یہ گریجولی ہوں گی. ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں اس کے اندر یہ بات آپ کو نظر آئے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو اس کا آسانی سے اظہار کر دیتا تھا، اور وہ بھوک پوری کرنے کے لیے مطلب ہم سے کہتا تھا کہ بھائی مجھے پیار کریں، مجھے یہ کریں، یا وہ میرے ساتھ کھیل لیتا تھا، ہمارے ساتھ مطلب گلے میں باہیں ڈال دیتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا. اب وہ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ تیسرا بڑا فرق ہے. یعنی ایج، اب وہ ٹین ایج میں انٹر ہوا. تو چوتھی بات یہ ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ایم آئی لکنگ. یہ سوال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اب بہت ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی میرے لکس کیا ہیں، میرا فزیکل جو اپیئرنس ہے، اگر وہ پہلے بھی موٹا تھا لیکن اب اس ایج میں انٹر ہونے کے بعد موٹاپے کو جو فیل اس نے کیا ہے وہ پہلے نہیں کیا تھا. یا پہلے بھی دبلا تھا لیکن اب اس ایج میں آنے کے بعد اپنے دبلے ہونے کو جتنا اسٹرانگلی فیل کیا ہے پہلے نہیں کیا تھا. یا کوئی اور ایسی چیز، اپنے کمپلیکشن، اپنے رنگ کی جو فکر اسے اب ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی. تو ہاؤ ایم آئی لکنگ کا سوال بھی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اب ایگزسٹ کرتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ سوال بھی اب بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. پہلے یہ سوال اتنا اہم نہیں ہوا تھا. تو اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ٹین ایج میں انٹر ہونے کے بعد کیا چینج آیا، کیا فرق پڑا، تو وہ جو چینج ہے وہ صرف اس کی فزیولوجی یا اس کی فزیک کے اندر یا اس کی باڈی کے اندر صرف وہاں واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت اور اس کی پوری نفسیات کے اندر واقع ہوا ہے. اور یہ 5 بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس ایج میں آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چینجز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ ہوا کیا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب وہ 14 سال کا ہو گیا اور اب پرابلمز آنے لگے. پہلے تو کوئی پرابلم نہیں آتا تھا، اب جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چینج واقع ہو رہا ہے وہ کس ایریا میں واقع ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کا چینج ہے. تو یہ وہ چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اب جو پرابلم ایک اور ہے، یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے والدین